لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام عريان ولباسه الحياء وزينته الوقار والمروءة العمل الصالح والعماد الوراء، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. درود بھیجتے محمد. عزیزان گرامی، اور جیسا کہ یہ موسم ہے واقعی عجیب و غریب موسم ہے، اور اس کے اندر اگر ہم فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں تو واقعی ہم نے وہ حق ادا کیا کہ جس کی خواہش ہمارا آقا اور ہمارا مولا ہم سے چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ کربلا آسانی کا نام نہیں ہے، کربلا سکون کا نام نہیں ہے، کربلا اطمینان کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا بے چینی کا نام ہے، کربلا دکھ کا نام ہے، کربلا درد کا نام ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی اگر ایام عزا میں یا کسی عام دن میں بھی اگر امام حسین علیہ السلام کے اگر ہم مجلس برپا کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ زحمت اور مشقتوں کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑتا ہے. کبھی بارش ہے تو کبھی یہ کورونا کا جو ہے قہر تھا پچھلے سال، اس سال جو ہے بارش کا ہے. پھر یعنی کسی نہ کسی بھی طریقے سے ہم جب بھی عزاداری کو برپا کرنا چاہتے ہیں تو امام یہ نہیں چاہتے کہ سکون اور اطمینان سے اس عزاداری کو برپا کیا جائے، تاکہ محسوس کیا جائے کہ کربلا کے میدان میں کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اور اپنے اصحاب کی اور اپنے اولاد کی قربانی دی. بہرحال تو ہمارا جو موضوع تھا جس کے عنوان سے میں نے آپ کے اس حدیث کے عنوان میں کل آپ کے سامنے چند معروضات میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام عریان ہے، بیدون لباس کے ہے، اور اس کا لباس کیا ہے؟ حیا ہے. اور حیا کا معنی ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا کہ حیا کہتے ہیں کامل طور سے خداوند عالم کی اطاعت اور عبادت اور اس کے حق کو ادا کرنے کا نام ہے. اور مخلوق جو خدا کے بندے ہیں اور ان کے حق کو کامل طور سے ادا کرنے کا نام حیا ہے.
یعنی اسلام کا لباس کیا ہے؟ خدا کی اطاعت کرے انسان، خدا کی عبادت کرے، جو بھی خداوند عالم نے حکم دیا ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ یہ اسلام کا لباس ہو گیا۔ اسلام کی زینت کیا ہے؟ وقار کی۔ اسلام کی زینت وقار ہے، خوبصورتی وقار ہے، حسن وقار ہے۔ وقار کسے کہتے ہیں؟ یعنی اسلام کی زینت یہ ہے کہ انسان اپنے حد کے اندر رہے، انسان اپنے حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے۔ یعنی خداوند عالم نے جو قانون نافذ کیا ہے، جو حد بنایا ہے اور جو دائرہ کھینچا ہے، اس دائرے کے باہر نہ جانے کا نام وقار ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے جمع مردی، ثبات قدمی، اسلام کی جمع مردی اور ثبات قدمی کیا ہے؟ انسان عمل صالح، کار خیر اور نیک اعمال کو انجام دے، یہ اسلام کی مروت ہے، جمع مردی ہے۔ اور اسلام کا ستون کیا ہے؟ برا ہے، یعنی معاشرے کے اندر بد اخلاقی سے پرہیز کیا جائے، معاشرے میں اپنے سے بزرگوں کا احترام کیا جائے، والدین کا احترام کیا جائے اور دیگر جو لوگ قابل احترام ہیں اور جن کے حقوق ہمارے گردن کے اوپر ہیں ان کو ادا کرنے کا نام ورع ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی اسلام کس کے اوپر ٹکا ہوا ہے؟ اسلام کا ستون کیا ہے؟ یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کا نام اسلام کا ستون ہے۔ عزیزان گرامی، اور اس کے بعد پیغمبر نے جو فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک جڑ ہوتی ہے، اور اسلام کی جڑ ہم آل محمد کی محبت ہے۔ تو بحث ہماری حیا کے اندر تھی، اور جیسا کہ میں نے تمہید میں ساری چیزیں بیان کر دی کل، اب وقت یہ ہے کہ اب دوسری چیزوں کو بیان کیا جائے۔ تو ایک دو جملہ عرض کر دوں، اس کے بعد پھر روایت آپ کے خدمت میں پیش کر دوں گا کہ حیا عزیزان گرامی ایک عظیم اور بالا ترین صفت کا نام ہے اور بہت ہی بلند، یعنی خداوند عالم کے اوصاف میں سے ایک صفت جس کا نام حیا ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ انسان کے اندر ہونا ضروری ہے، لازم ہے، اس لیے کہ اگر یہ کسی بھی انسان کے وجود میں اگر یہ حیا آ جاتی ہے تو وہ انسان کے وجود میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، وہ انسان کے وجود میں انقلاب قائم کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو ہم نے وہاں پہ جو معنی کیا تھا کہ حیا شرمندگی کا نام نہیں ہے، حیا تقوی کا نام نہیں ہے، حیا ورع کا نام نہیں ہے، حیا خوف کا نام نہیں ہے، بلکہ حیا ان تمام چیزوں سے بلند اور بالا تر ہے۔ جہاں کہیں بھی حیا ہوگی یہ ساری چیزیں خود بخود اس کے پیچھے آتی چلی جائیں گی۔ حیا جہاں ہوگی تقویٰ وہاں ہوگا، حیا جہاں ہوگی خوف وہاں ہوگا، حیا جہاں ہوگی انفاق وہاں ہوگا، حیا جہاں ہوگی صدقہ وہاں ہوگا، حیا جہاں ہوگی وہاں پڑوسیوں کا لحاظ رکھا جائے گا، حیا جہاں ہوگی وہاں بزرگوں کا احترام کیا جائے گا، حیا جہاں ہوگی وہاں اپنے والدین کا احترام کیا جائے گا۔ یعنی تمام خیر اور تمام خوبی کا جو سرچشمہ ہے اور جو منشا ہے اور جو ساز و سامان ہے عزیزان گرامی وہ حیا ہے۔ اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ الحیاء سبب لکل جمیل۔ امام فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی حیا ہوگی، حیا وہ خوبصورت چیز کا نام ہے کہ جہاں کہیں بھی حیا ہوگی تو ساری خوبیاں اور ساری اچھائیاں اس انسان کے پیچھے پیچھے ہوگی، اس انسان کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ عزیزان گرامی، تو یہ امیر نے فرمایا۔ تو اب ایک جملہ عرض کر دوں کہ جس شخص کی پرورش اگر حیا کے زیر سایہ ہو، توجہ کیجیے گا جملے کے اوپر، کہ جس شخص کی بھی اور جس قوم کی اور جس انسان کی تربیت اگر زیر حیا کے زیر سایہ اگر ہوئی ہو،
تو پھر اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم روزہ رکھو، اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم حجاب کرو، اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، بلکہ حیا کا کام یہ ہے، حیا کی خوبی یہ ہے کہ خود انسان کو برانگیختہ کرے گی، خود انسان کو تشویق دلائے گی ان کاموں کو انجام دینے کی طرف، عبادت کرنے کی طرف، خداوند عالم کی اطاعت کرنے کی طرف۔ عزیزان گرامی، یہ ضروری ہے کہ اگر انسان کی پرورش اور اگر تربیت حیا کے زیر سایہ ہوئی ہو تو یہ ساری خوبیاں اور یہ ساری نعمت اس قوم کے اندر ہے اور اس خاندان کے اندر ہے اور اس قبیلے کے اندر ہے، دین بھیجتے محمد والے محمد پر۔ اب آج کی تقریر میں آپ کے سامنے دو چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہم باحیا انسان ہیں۔ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، انسان اپنے اندر خود ایک جج ہے، انسان اپنے اندر جج ہے اور اپنے اندر قاضی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے وجود کی جو ہے کیا بولتے ہیں قضاوت کرے اور اپنے وجود کا فیصلہ کرے، دوسروں کی کا فیصلہ کرنا یا دوسروں کے ججمنٹ دینا یہ اپنے اوپر نہیں ہے، بلکہ انسان کو کے اندر خود ایک جج ہوتا ہے جو اس کے خود برائیوں کو بتاتا ہے کہ تمہاری یہ برائی ہے، تمہاری یہ اچھائی ہے، تم کو یہ صحیح کرنا ہے، تمہیں یہ غلط کرنا ہے۔ تو آج کی جو تقریر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہم باحیا ہیں یا نہیں ہیں، ایک، اور دوسری چیز یہ کہ ہم کس طریقے سے اس حیا جیسی صفت کو اپنے اندر ایجاد کریں، اپنے اندر اس حیا جیسے نور کو روشن کریں۔ بس آج کی تقریر صرف دو چیزوں کے اوپر ہے، درود بھیجتے محمد۔ اس سے پہلے تقریر میں ایک بات عرض کر دوں کہ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں پیغمبر گرامی اسلام کا یہ دو جملہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو تمام انبیاء کی تقاریر کا مجموعہ ہے عزیزان گرامی، اور تمام انبیاء نے جو سخنرانی کی ہے اور جو تبلیغ کیا ہے اپنے معاشرے میں، اپنے قبیلے میں، ان تمام تقاریر کو پیغمبر اسلام نے سمیٹ کر دو لفظوں میں بیان کیا۔ وہ دو لفظ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع، درود بھیجتے محمد پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس حیا نہیں ہے تو تم جو چاہو وہ انجام دو، فاصنع ما شئت یعنی جو چاہو انجام دو، یعنی اگر انسان کے پاس حیا نہیں ہے تو وہ شراب بھی پی سکتا ہے عزیزان گرامی، اگر انسان کے پاس حیا نہیں ہے تو وہ غیبت بھی کر سکتا ہے، اگر انسان کے پاس حیا نہیں ہے تو وہ چغلخوری بھی کر سکتا ہے، اگر انسان کے پاس حیا نہیں ہے تو پھر وہ دوسروں کے حقوق کا لحاظ بھی نہیں رہ سکتا۔ تو پیغمبر ارشاد فرما رہے فاصنع ما شئت، یعنی تم جو چاہو کرو اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ دوسرا جملہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ من حرم الحیا فهو شر كله، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص حیا سے محروم ہے وہ جیتا جاگتا گناہوں کا مجسمہ ہے، جیتا جاگتا چلتا پھرتا گناہوں کا مجسمہ ہے، یعنی فهو شر كله، یعنی تمام برائی کا جڑ ہے عزیزان گرامی، تمام گناہوں کا جڑ ہے۔ یعنی اگر کوئی بے حیا انسان اگر روڈ پہ چل رہا ہے تو صرف وہ نہیں چل رہا ہے بلکہ پوری کی پوری برائی اور پوری کی پوری شیطان کی سلطنت اس انسان کے ساتھ۔ ایک درود بھیجتے محمد۔ من حرم الحیا فهو شر كله، یعنی جو شخص بھی حیا سے محروم ہے
وہ تمام کے تمام گناہوں کا مجسمہ ہے، تمام کے تمام برائی کا مجسمہ ہے۔ اب دو جملہ سن لیجئے جو پیغمبر کے، جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک درود بھیج دیں محمد والے، کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی یعنی تمام انبیاء کے جو تقاریر ہے اس کو سمیٹ کر کے پیغمبر گرامی اسلام نے دو جملے میں ارشاد فرمایا۔ وہ دو جملہ یہی ہے عزیزان گرامی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے پاس حیا نہیں ہے تو تم جو چاہو انجام دو۔ من حرم الحیا فهو شر كله، اور جو شخص حیا سے محروم ہے یعنی جس کے پاس حیا نہیں ہے وہ انسان تمام شر اور تمام برائی کا مجسمہ ہے۔ اب آخری جملہ پیغمبر گرامی اسلام کا ارشاد سننے کے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبدا ولو ورعا، یعنی جس شخص کے پاس اگر حیا نہیں ہے، جو شخص حیا سے محروم ہے، وہ عبادتوں پر عبادت کرتا رہے، وہ سجدوں پر سجدہ کرتا رہے، وہ رکوع پہ رکوع کرتا رہے، وہ خمس پر خمس دیتا رہے، وہ زکات پر زکات دیتا رہے، فَإِن تَعَبُّدَ، یاد رکھیے گا جہاں کہیں بھی عبادت کا اطلاق ہوتا ہے اور انسان جس کے پاس حیا نہیں ہے اور اگر وہ عبادت پر عبادت کر رہا ہے، وہ لور رہا، اور اگر وہ ورا پہ ورا کر رہا ہے، انفاق پر انفاق کر رہا ہے، صدقے پر صدقہ دے رہا ہے، تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس حیا نہیں ہے تو نہ اس کی عبادت قبول ہے، نہ اس کا سجدہ قبول ہے، نہ اس کی رکوع قبول ہے، نہ اس کا زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کا خمس قبول ہے، نہ اس کے سارے کوئی بھی اعمال جو وہ انجام دے رہا ہے وہ اعمال خداوند عالم کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پیغمبر گرامی اسلام کا بیان ہے کہ اگر آپ کے پاس حیا نہیں ہے، اگر ہمارے پاس حیا نہیں ہے تو ہم عبادتوں پر عبادت کرتے رہیں۔ شیطان سے بڑا عابد کون تھا؟ شیطان سے بڑا عابد کوئی اگر ہے تو بتا دیجیے۔ زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے، زمین کا کوئی ایسا چپا نہیں ہے کہ جہاں پر اس نے عبادت نہ کی ہو۔ آسمانوں پر اس نے 6000 سال تک عبادت کی ہے، لیکن صرف ایک حیا کی نہ ہونے کی وجہ سے خداوند عالم نے اسے اپنے بارگاہ سے نکال دیا۔ خداوند عالم نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس حیا نہیں تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ حیا کسے کہتے ہیں؟ اطاعت الہی کا نام حیا ہے۔ اللہ نے جب جناب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو یہ جناب آدم کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا اور خداوند عالم کے حکم کے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہوا اور خداوند عالم کے حکم سے سرپیچی کی، روگردانی کی۔ اسی کو تو بے حیائی کہتے ہیں، یہی تو بے غیرتی ہے، یہی بے حیائی ہے۔ یعنی خداوند عالم اگر کہہ رہا ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو اور اگر آدم کو سجدہ اگر کوئی انسان نہیں کر رہا ہے تو اسے بے حیائی کہتے ہیں۔ اگر خداوند عالم نے کہا کہ ہماری عبادت کرو اور اگر کوئی انسان عبادت نہیں کرتا تو یہی تو بے حیائی ہے۔ یعنی خداوند عالم کے حکم کی نافرمانی کرنے کا نام، بولیے، خداوند عالم کے حکم کی نافرمانی کرنے کا نام بے حیائی ہے۔ اسی لیے ابلیس کو، شیطان کو خداوند عالم نے اپنی بارگاہ سے نکالا۔ ایک درود بھیج دے محمد پیغمبر گرامی اسلام سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ پیغمبر گرامی اسلام رحمت للعالمین تھے، وہ ہر انسان کے لیے دعا کرتے تھے۔ اگر منافق ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ خدایا اسے راہ راست پر لا دے۔ کافر ہے تب بھی اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ معبود اسے اپنے توحید کے نور سے منور کر دے۔ یعنی دشمن ہے تب بھی پیغمبر اسلام دعا کرتے تھے، اور اگر دوست ہے تو اس کے لیے بدرجہ اولا دعا کیا کرتے تھے۔ تو پیغمبر اسلام سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، تم منافقین کے لیے دعا مت کیا کرو، میں ان کی طلب مغفرت نہیں کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے معبود، اے میرے سید و سردار، ان کی اصلاح ہو جائے گی اگر ان کے اندر حیا آ جائے۔
पैगंबर क्या फरमा रहे हैं, खुदा क्या कह रहा है कि तुम दुआ न करो, हम तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेंगे। क्यों? इनके अंदर निफाक है, इनके अंदर मुनाफिकत है, इस वजह से हम इनकी दुआ नहीं करेंगे। तो पैगंबर गिरामी इस्लाम क्या कह रहे हैं, कह रहे सैयद व सरदार, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, इनकी इस्लाह हो सकती है अगर इनके अंदर हया आ जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने और खुदावंद आलम ने जो मीज़ान करार दिया है, जो तराजू हमारे लिए बनाया है, हमारी इबादतों के कबूल होने का, हमारी दुआओं के कबूल होने का, हमारी मगफिरत होने का, वो खुदावंद आलम ने जो मीज़ान बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ हया है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हमारे अंदर हया है तो खुदावंद आलम हमारी तौबा को भी कबूल करेगा। अगर हमारे अंदर हया है तो खुदावंद आलम हमारी मगफिरत भी करेगा। अगर हमारे अंदर हया है तो खुदावंद आलम हमें तमाम मुश्किलों से दूर रखेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर हया नहीं है तो खुदावंद आलम फिर ना तो हमारी मगफिरत करने वाला है, ना हमारी तौबा को कबूल करने वाला है, और ना ही हमारे गुनाहों को बख्शने वाला है। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद। ये है अज़ीज़ान गिरामी हया, और ये तमाम खैर और तमाम नेकियों का सरचश्मा है। तो मैंने आपसे कहा था कि दो चीज़ें बयान करनी है कि हम कैसे पहचानें कि हम बाहया इंसान हैं। खुद मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा कि मैं कैसे अपने आप को पहचानूँ कि मैं बाहया इंसान हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, दो रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मकतूब मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जब जनाब मालिक अश्तर को अमीरुल मोमिनीन ने मिस्र का गवर्नर बना करके भेजा है, तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने मालिक अश्तर को एक नामा तहरीर किया है, एक मकतूब तहरीर किया है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि मालिक अश्तर मिस्र के गवर्नर ना हो सके, और रास्ते ही में फ़िरौन शाम ने उन्हें कत्ल कर दिया, शहद में जहर दे करके। अफसोस इस बात का है कि मालिक अश्तर मिस्र नहीं पहुंच सके, और फ़िरौन शाम ने उन्हें रास्ते में ही कत्ल करवा दिया। अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल मकतूब लिखा, अमीरुल मोमिनीन ने क्या मकतूब लिखा, बस एक फजीलत बयान कर दूँ अज़ीज़ान गिरामी कि मालिक अश्तर कहते किसे हैं, सिर्फ एक जुमला जो खुद अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया है। फिर मैं मकतूब का वो जुमला आपके सामने पेश कर दूंगा कि अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि जिस तरीके से मैं रसूल खुदा के लिए था, जिस तरीके से मैं रसूल खुदा के लिए था, उसी तरीके से मालिक मेरे लिए था। बस यही काफ़ी है। मालिक अश्तर की फजीलत के लिए बस यही काफ़ी है कि यानी अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे कि जिस तरीके से मैं पैगंबर इस्लाम के लिए था, उसी तरीके से मालिक अश्तर मेरे लिए था। तो अज़ीज़ान गिरामी, क्या मकतूब लिखा अमीरुल मोमिनीन ने? अमीरुल मोमिनीन ने लिखा कि देखो, जब तुम मिस्र पहुंचना और जब वहाँ की सल्तनत को संभालना, तो याद रखना कि बाहया लोगों के साथ रफ़ाक़त करना, बाहया लोगों को कारमंद बनाना, बाहया लोगों को नौकरी देना, बाहया लोगों के साथ उठना बैठना। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन अगर यहीं पर रुक जाते अज़ीज़ान गिरामी, तो हमारे लिए तो परेशानी होती ही होती कि हम कैसे पहचानें कि कौन शख्स बाहया है और हम बाहया हैं या नहीं हैं। मालिक अश्तर के लिए कोई मुश्किल नहीं होती, मालिक अश्तर जानते हैं अमीरुल मोमिनीन को, मालिक अश्तर जानते हैं अमीरुल मोमिनीन क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए मुश्किल होती है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने छोड़ा नहीं, बल्कि अमीरुल मोमिनीन ने लिखा कि मालिक अश्तर याद रखना कि मौज़िउल हया अल ऐनान। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि ऐ मालिक, याद रखना बाहया इंसान की पहचान जो है उसकी आंखों से होती है। ऐ मालिक, याद रखना कि बाहया इंसान की पहचान उसकी ज़बान से होती है। ऐ मालिक अश्तर, याद रखना कि बाहया इंसान की पहचान उसके अमल से होता है, उसके किरदार से होता है। अज़ीज़ान गिरामी, एक दुरूद भेजते मोहम्मद। तो ये वो मकतूब है, लंबा बहुत ही तुलानी जो है ये मकतूब है, लेकिन मैंने सिर्फ अपने मौजू के मुताबिक ये लफ्ज़ को निकाला कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मौज़िउल हया अल ऐनान, यानी हया के रहने की जगह, जहाँ से हया ज़ाहिर होती है सबसे पहली फुर्सत में, वो आँख है। अज़ीज़ान गिरामी, और दूसरी फुर्सत में इमाम ने फरमाया कि
اگر پہچاننا ہے کہ ہم باحیا ہیں کہ نہیں تو ہم اپنی زبان پر غور کریں، اگر ہمیں جاننا ہے کہ ہم باحیا انسان ہیں کہ نہیں تو ہم اپنے عمل و کردار پر جو ہے نظر کریں، تب جا کر کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے باحیا ہیں۔ دوسری روایت کہ جناب داؤد، نام سنا ہے جناب داؤد نبی، کتنے بزرگوار نبی ہیں عزیزان گرامی، خداوند عالم کے نزدیک ان کی عظمت و حرمت ہے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے فرزند جناب سلیمان، جن کی ہر چیز کے اوپر حکومت تھی، ذرہ ذرہ پہ ان کی حکومت تھی، تو جب یعنی انتقال سے کچھ دن پہلے جب انہوں نے یہ چاہا کہ نبوت کا وارث اور نبوت کا تاج اپنے بیٹے سلیمان کے سر پر رکھ دیں، اپنے بیٹے سلیمان کے سر پر رکھ دیں، تو فوراً خداوند عالم نے فرمایا کہ اے داؤد ابھی رک جاؤ، جلد بازی نہ کرو۔ عزیزان گرامی، یہ منصب نبوت اور یہ منصب امامت یہ خداوند عالم کا حق ہے، یہ خداوند عالم کے اختیار میں ہے، یہ خداوند عالم کے قدرت میں ہے، اور کسی بھی انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری اور آپ کی تو کوئی اوقات اور بساط ہی نہیں ہے، جبکہ خداوند عالم نے اپنے نبیوں کی خرد برد کو برداشت نہیں کیا، اپنے نبیوں کے تجاوز کو برداشت نہیں کیا، اور جب بھی اگر انہوں نے اپنی مرضی سے خلیفہ بنانے کی اور جو ہے اپنا جانشین بنانے کی کوشش کی تو فوراً خداوند عالم نے انہیں روکا کہ تم اب صلوات بھیجتے محمد، تم جلد بازی نہ کرو ان چیزوں کے اندر۔ تو دیکھیں کہ جناب داؤد اور جناب سلیمان کا اسٹیٹس خداوند عالم کے نزدیک بہت بلند ہے، بہت ہی بلند ہے، اسلام میں ان کا عزیزان گرامی وقار ہے، اور خود قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا ہے۔ تو قرآن جہاں قصیدہ پڑھ رہا ہے اور جہاں ان کی عزت اور حرمت خداوند عالم کے نزدیک اتنی بلند و بالا ہے، اس کے باوجود خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ابھی رکو، ابھی تم اپنی مرضی سے تم سلیمان کو اپنا جانشین نہ بنا دینا، سلیمان کے سر پر نبوت کا تاج نہ رکھ دینا، پہلے سلیمان کا تم امتحان لینا، اور اگر سلیمان امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو تم سمجھنا کہ یہ نبوت کے لائق ہیں، تم سمجھنا کہ یہ منصب نبوت کے حقدار ہیں۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا ہے تو نبوت اسی کے گھر میں محدود رہ جائے، خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ امام ہے تو امام کا بیٹا ہی امام ہو اور امامت اسی کے گھر کے اندر محدود ہو جائے، نہیں عزیزان گرامی، خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ نہ نبوت میراث ہے نہ امامت میراث ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا منصب ہے، میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا، میں جس کے اندر صلاحیت دیکھوں گا میں اسے یہ منصب عطا کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، جب بھی خداوند عالم نے کسی کو بھی جب بھی یہ منصب عطا کیا ہے تو پہلے تینوں زمانے کے اوپر نظر کی ہے، ماضی کو بھی دیکھا ہے، حال کو بھی دیکھا ہے، مستقبل کو بھی دیکھا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو عزیزان گرامی، جب جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے امامت عطا کی اور جب جناب ابراہیم نے کہا کہ معبود اس امامت کو ہمارے نسل کے اندر قرار دے، تو عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی، عزیزان گرامی جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، دعا قبول ہوئی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، یہ نبوت، یہ امامت ہم جسے چاہیں گے عطا کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے نسلوں کے اندر بھی ہو، لیکن اے ابراہیم، ہماری یہ نبوت، ہمارا یہ امامت کسی ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ ایک شرط کے ساتھ عزیزان گرامی، ابراہیم کی دعا قبول ہوئی ایک شرط کے ساتھ کہ یہ امامت، یہ نبوت ایک شرط کے ساتھ تمہاری نسلوں میں ہوگی کہ وہ شخص ظالم نہیں ہوگا، وہ شخص جابر نہیں ہوگا، اور جو ظالم ہو، جابر انسان ہو، یہ نبوت اور امامت اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ جناب ابراہیم کی دعا تھی، لیکن جب جناب ابراہیم کو ان کے نسلوں میں آنے والے امام کو
جب خداوند عالم نے ان کے منصب اور ان کے عہدے کو جب خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو دکھایا تو اب جناب ابراہیم کی دعا بدل گئی عزیزان گرامی۔ اب جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ معبود مجھے ان کا شیعہ قرار دے، معبود مجھے ان کا دوست قرار دے۔ اب یہ دعا نہیں کر رہے کہ معبود اس امامت کو ہمارے نسلوں میں قرار دے، بلکہ اب یہ دعا کر رہے ہیں کہ معبود مجھے ان کا شیعہ قرار دے، معبود مجھے ان کی دعا، معبود انہیں درود بھیج دے محمد والے، معبود مجھے ان کا دوست قرار دے، ان کا شیعہ قرار دے۔ خیر عزیزان گرامی، یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو جناب داؤد کو خداوند عالم نے کہا کہ اے داؤد، پہلے جناب سلیمان کا امتحان لے لو، اگر یہ جناب سلیمان اس امتحان کے اندر کامیاب اور کامران ہو جائیں تو پھر نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھ دینا، پھر نبوت کا منصب ان کو عطا کر دینا۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ نبوت اور منصب جب خداوند عالم کی طرف سے ہے، درود بھیج دے محمد وآلہ محمد، جب یہ نبوت اور جب یہ امامت کا منصب جب خداوند عالم کی طرف سے ہے تو عزیزان گرامی امتحان کون لے گا؟ تو جب امتحان بھی وہی لے گا جس کی طرف سے منصب ہے، جس کی طرف سے یہ عہدہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم نے سوال بھیجے جناب جبرائیل کے ذریعے سے۔ عزیزان گرامی، 14 سوال ہیں، 14 سوال جناب جبرائیل لے کر کے جناب داؤد کے پاس آئے ہیں۔ تو اب ایک جملہ عرض کر دوں عزیزان گرامی کہ جب 14 کے بغیر نبی کی نبوت کامیاب نہیں ہے، جب نبی کی نبوت کامران نہیں ہے، تو کسی بھی مسلمان کا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ کسی بھی مسلمان کا ایمان کیسے کامل ہو سکتا ہے 14 کے ایمان کے بغیر؟ ایک درود بھیجتے محمد والے۔ 14 سوال جناب داؤد کے اوپر جناب جبرائیل لے کر کے نازل ہوئے۔ بس میں صرف 14 سوال نہیں پڑھوں گا، صرف ایک سوال جو سب سے بلند تھا اور جو سر فہرست جو سوال تھا، وہ سوال یہی تھا کہ یا بنیا این موضع الحیا، اے میرے لختے جگر، اے میرے پارے جگر، اے میرے نور نظر، یہ بتاؤ کہ حیا کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو جناب سلیمان نے کہا کہ یا ابی موضع الحیا العینان، جناب سلیمان نے فرمایا کہ اے میرے بابا جان، حیا کے رہنے کی جگہ انسان کی آنکھ ہے۔ حیا کے رہنے کی جگہ، ایک روایت جہاں پر امیر المومنین نے مکتوب میں لکھا کہ موضع الحیا العینان، کہ حیا کے رہنے کی جگہ آنکھ ہے، وہیں پہ خداوند عالم جناب سلیمان سے امتحان لے رہا ہے کہ اے میرے سلیمان، اے میرے بندے، یہ بتاؤ کہ حیا کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو جناب سلیمان باپ کو اب جواب نہیں دے رہے ہیں، بلکہ جواب خداوند عالم کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ سوال خداوند عالم کی طرف سے ہے اور جواب بندہ دے رہا ہے۔ تو جناب سلیمان نے کہا، کیا کہا؟ جناب سلیمان نے کہا کہ موضع الحیا العینان، حیا کے رہنے کی جگہ انسان کی آنکھ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جہاں پر حیا کے رہنے کی جگہ آنکھ ہے، تو وہیں پر اسی آنکھوں سے جو ہے بے حیائی بھی اور بے غیرتی بھی پھیلتی ہے، اسی آنکھوں سے انسان فلم بھی دیکھتا ہے، اسی آنکھوں سے انسان عریان تصویر دیکھتا ہے، اسی آنکھ سے انسان نامحرم کی طرف نگاہ کرتا ہے عزیزان، اور اسی آنکھ سے انسان خداوند عالم کی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اسی آنکھ سے دعائیں پڑھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شر اور خیر دونوں اسی آنکھ سے جاری ہیں۔ شر اور خیر کا مخزن جو ہے یہی آنکھ ہے، یعنی حیا بھی اسی آنکھ سے ظاہر ہوتی ہے اور بے حیائی بھی اسی آنکھ سے پھیلتی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ موضع الحیا العینان، جناب سلیمان نے فرمایا موضع الحیا العینان، حیا کے رہنے کی جگہ انسان کی آنکھ ہے۔ تو عزیزان گرامی، دوسرا مقام یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ ہم کس طریقے سے اس صفت کو اپنے اندر برقرار رکھیں اور کس طریقے سے اس نور کو ہم اپنے اندر روشن کریں۔ تو عزیزان گرامی، ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسنوا اموالکم وفروجکم بتلاوت سورۃ النور۔ امام نے فرمایا کہ اپنے اموال کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، کس کے ذریعے سے؟ سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے سے۔ بات یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے اندر حیا جیسے نور کو روشن کر سکتے ہیں اور حیا جیسی صفت کو اپنے اندر منور کر سکتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ حسنوا اموالکم وفروجکم بتلاوت سورۃ النور، کہ تم اپنے اموال کی حفاظت کرو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ کس چیز کے ذریعے سے کرو؟ سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے سے کرو۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ وَحَسِّنُوا بِهَا نِسَاءَكُمْ فَإِنَّ مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ يَزْنِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَبَدًا حَتَّى يَمُوتَ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی سورہ نور کے ذریعے سے اپنی عورتوں کی عزت کی حفاظت، حسنوا بها نساءکم، یعنی اپنے عورتوں کی عزت کی حفاظت اس سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے سے کرو۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ من ادمنا قراءتها، جو شخص بھی عادت بنا لیتا ہے، ادمنا یعنی جو شخص بھی عادت بنا لیتا ہے سورہ نور کی تلاوت کی، چاہے وہ دن میں سورہ نور ایک وقت معین کر لے کہ ہمیں دن میں اس وقت سورہ نور کی تلاوت کرنی ہے، یا رات کے اس حصے میں ہمیں سورہ نور کی تلاوت کرنی ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ من ادمنا قراءتها فی کل یوم او فی کل لیلۃ، جو شخص بھی اس سورہ نور کی تلاوت کی عادت بنا لیتا ہے، چاہے صبح میں چاہے شام میں، تو امام فرماتے ہیں کہ لم یزن احد من اہل بیتہ، تو کبھی بھی اس گھر کی عورتیں یا اس گھر کا مرد کبھی بھی زنا کے اندر مرتکب نہیں۔ ایک درود بھیجتے محمد والے۔ کتنی بڑی بات ہے عزیزان گرامی، اپنی عورتوں کی عزت کی حفاظت کیجیے، کس کے ذریعے سے؟ سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے سے۔ اور جب اگر کوئی انسان کسی وقت بھی اگر سورہ نور کی اگر تلاوت کرتا ہے تو اس کے گھر میں کوئی بھی شخص زنا کا مرتکب نہیں ہوگا عزیزان گرامی، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ حتیٰ یموت، یہاں تک کہ اس شخص کو موت آ جائے، اور جب فرماتے ہیں امام کہ فَإِذَا هُوَ مَاتَ شَيَّعُوا إِلَىٰ قَبْرِهِ 70,000 مَلَكٍ۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کو اس حالت میں موت آ جائے کہ جس نے عادت بنائی تھی سورہ نور کی تلاوت کرنے کی، تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تشییع جنازہ کے لیے 1000 ملائکہ، 1000 ملائکہ اس کی تشییع جنازہ کے لیے آتے ہیں عزیزان گرامی، یہاں تک کہ اس کو اس کے قبر تک پہنچا دیا جائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف وہ ملائکہ آتے نہیں ہیں اور تشییع جنازہ ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ 1000 ملائکہ اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں عزیزان گرامی۔ اور اگر معصوم اور اگر کوئی ملائکہ اگر کسی کی طلب کی مغفرت کی طلب کر رہا ہے تو خدا بند عالم اس کی مغفرت کو قبول کرتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اپنے اموال کی حفاظت کرو، اپنے عورتوں کی عزت کی حفاظت کرو، کس کے ذریعے سے عزیزان گرامی؟ سورہ نور کے ذریعے سے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ شخص جہاں جنت کے وہ شخص اپنے قبر کے اندر داخل ہو جائے، وہ ملائکہ اس کے قبر پر کھڑے ہو کر کے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اندر حیا جیسی صفت کو روشن کریں تو امام کے اس فرمان پر عمل کرنا ہوگا عزیزان گرامی۔ امام نے فرمایا کہ سورہ نور کی تلاوت کرو، یہ تمہیں بے حیائی سے دور کرے گا، یہ تمہیں بے غیرتی سے دور کرے گا، یہ تمہیں اطاعت خداوندی کی طرف لے جائے گا عزیزان محترم۔ اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو اور اپنی بچیوں کو سورہ نور یاد کرواؤ اور انہیں تاکید کرو کہ تم سورہ نور کو حفظ کرو اور سورہ نور کو ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ سورہ نور بے حیائی سے بچاتا ہے، یہ سورہ نور انسان کو بے غیرتی سے بچاتا ہے، یہ سورہ نور انسان کو صراط مستقیم پر گامزن رکھتا ہے، فحش سے بچاتا ہے عزیزان گرامی۔
جو سب سے بڑا گناہ ہے خداوند عالم کے نزدیک زنا، اس زنا جیسے گناہ کبیرہ سے یہ سورہ نور انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایک درود بھیجتے محمد۔ فیضان گرامی، یہ سورہ نور کی خاصیت ہے اور خصوصیت ہے، اور اسی سورہ نور کے اندر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب سے کہ اے میرے حبیب، آپ مومنین سے کہیے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ عزیزان گرامی، پیغمبر سے فرمایا کہ جب مومنین سے کہیے کہ جب بھی تمہاری نگاہ نامحرم کی طرف پڑے تو یغضوا، یعنی اپنی آنکھوں کو موڑ لو، اپنے آنکھوں کو گھما لو، اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ غض یا غضو کے معنی بند کرنے کے نہیں عزیزان گرامی، اگر بند کرنے کے ہوں تو اگر آپ سڑک پر جا رہے ہیں، روڈ پر جا رہے ہیں، اور اگر کوئی نامحرم اگر ادھر سے آ جائے اور اگر آپ نے اگر اپنی آنکھیں بند کر لی تو پھر سوچئے کہ آپ کا کیا حال ہوگا۔ اس سے بڑے مصیبت میں آپ پھنس جائیں گے۔ درود بھیجتے محمد، اس سے بڑی مصیبت میں آپ پھنس جائیں گے۔ لہذا خدا نے فرمایا کہ یغضوا، یعنی اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو موڑ لو جب نامحرم کی طرف جو ہے تمہاری نگاہ پہنچے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد خدا نے کیا فرمایا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی زنا کے مرتکب نہ ہو۔ تو دیکھیں خداوند عالم نے بھی پہلی فرصت میں اس دروازے کو بند کیا ہے عزیزان گرامی کہ جس دروازے سے بڑے بڑے گناہ جو ہے داخل ہوتے ہیں۔ یہی آنکھ تو ہے انسان کی کہ جس کے ذریعے سے انسان چشم چرانی کرتا ہے اور ایک بڑی مصیبت معاشرے کے اندر ایجاد کر دیتا ہے۔ میں ساری چیزوں کو نہیں بیان کروں گا، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں عزیزان گرامی۔ میں صرف نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے اس دروازے کو بند کیا کہ جس کے ذریعے سے اتنا بڑا گناہ جو ہے داخل ہوتا ہے۔ اسی چشم کے ہی ذریعے سے تو انسان زنا تک کا مرتکب ہو جاتا ہے، اسی آنکھ کے ذریعے سے۔ لہذا خداوند عالم نے سب سے پہلی فرصت میں انسان کو منع کیا کہ جب انسان کی نگاہ نامحرم کی طرف پڑے تو فوراً اپنی نگاہ کو موڑ لے عزیزان گرامی۔ اور اسی آیت کے ذیل میں امیر المومنین نے فرمایا کہ موضع الحیا العینان، یعنی انسان حیا کے رہنے کی جگہ انسان کی آنکھ ہے عزیزان گرامی۔ اور اس کے بعد صرف مردوں سے ہی خطاب نہیں کیا بلکہ خواتین سے بھی کہا کہ جب نامحرموں کی طرف تمہاری نگاہ پڑے تو فوراً اپنی نگاہ کو موڑ لو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو عزیزان گرامی۔ ہمارے معاشرے میں عزاداری کرنے کے عجیب طریقے ہیں عزیزان گرامی۔ جس کو جس طریقے سے عزاداری کرنی ہے کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس عزاداری سے انسان کے غمگین ہوتا ہو اور اس عزاداری سے انسان کے آنکھوں سے اشک جاری ہوتا ہو۔ ہمارے یہاں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے، بیچ میں اب بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں ایک چیز یہ ہے کہ ہم زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، خونی ماتم کرتے ہیں عزیزان گرامی۔ میں کسی بھی مراجع کرام نے منع تو نہیں کیا ہے خونی ماتم کرنے سے، اور میری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ کو منع کروں کہ آپ خونی ماتم نہ کیجیے، لیکن عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے گا کہ مقصد حسین کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کس لیے اپنی قربانی دی ہے۔ اگر آپ زنجیر کرتے ہیں، خونی ماتم کرتے ہیں، بے شک کیجیے، لیکن اگر نماز کے وقت اگر آپ سے نماز اگر چھوٹ رہی ہے تو پھر آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں عزیزان گرامی۔ اس کے آپ نے مقصد حسین کو کہاں تک پہنچایا ہے اور کس طریقے سے مقصد حسین پر عمل کیا ہے، یہ ہر انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ کرے خونی ماتم کرنے کے لیے کسی نے منع نہیں کیا عزیزان گرامی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ مقصد حسین فوت نہ ہونے پائے۔ امام حسین علیہ السلام نے جس چیز کے لیے اپنی قربانی پیش کی ہے وہ قربانی عزیزان گرامی فوت نہ ہونے پائے۔ قما کیجیے، خونی ماتم کیجیے، زنجیر کیجیے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن مقصد حسین فوت نہ ہونے پائے۔ ایک درود بھیجتے محمد والے۔ تو یہ ایک چیز خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو اس وقت جب تمہاری نگاہ نامحرم کی طرف پڑے۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب تفسیر میزان میں جناب علامہ طباطبائی لکھتے ہیں اس کی شان نزول، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب پیغمبر گرامی اسلام مدینہ پہنچ چکے تھے اور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہوئے تھے،
تو ایک جوان تھا کہ جو راستے میں کھڑا ہوا تھا، کسی چوراہے پر کھڑا ہوا تھا یا کسی مقام پر کھڑا ہوا تھا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ کسی چوراہے پر یا کسی راستے میں کھڑا ہوا تھا اور کام کر رہا تھا، یا کوئی کسی کام سے کھڑا ہوا تھا، کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ کھڑا ہی ہوا تھا کہ اس کے سامنے سے ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کا گزر ہوا، اور حسین اور خوبصورت لڑکی کا گزر ہوا، جیسے ہی اس کی نظر اس کے اوپر پڑی تو وہ شخص اس کا فرشتہ ہو گیا، اور شیطان نے اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ عزیزان گرامی، اب کیا کیا اس نے؟ اب وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اب وہ اس کے پیچھے، یعنی اب اس کا تعاقب کر رہا ہے، اور تعاقب کرتے کرتے اس کو یہ خیال نہیں رہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اسے تعاقب کرتے کرتے اسے یہ نہیں پتا چلا کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں اور کس منزل پر جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ تعاقب کرتے کرتے جس راستے سے وہ لڑکی جا رہی تھی اسی راستے سے وہ تعاقب کرتے ہوئے، پیچھا کرتے ہوئے اس کی طرف جا رہا تھا۔ عزیزان گرامی، بس ایک گلی سے ہوتے ہوئے، کوچے سے ہوتے ہوئے جب وہ لڑکی گزر رہی تھی، اسی راستے کے اوپر وہ چل رہا تھا۔ یہ شان نزول بتا رہا ہوں میں اس آیت کی، کہ وہ گزر رہا تھا، اچانک راستے میں ایک پتلی سی اور تنگ گلی آئی کہ جس کی دیوار گلی کی طرف نکلی ہوئی تھی، اور اس دیوار کے اندر ایک شیشہ لگا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، شیشہ لگا ہوا تھا۔ وہ لڑکی تو بچ کر کے نکل گئی، لیکن یہ اس قدر اندھا ہو گیا تھا، اس قدر بے ہوش ہو چکا تھا، اور اس قدر جو ہے یہ ہوس کے اندر مبتلا ہو گیا تھا کہ اسے نہ تو وہ گلی نظر آئی، نہ وہ دیوار نظر آئی، اور نہ وہ شیشہ نظر آیا۔ عزیزان گرامی، وہ شخص اس دیوار سے ٹکرایا، اور وہ جو شیشہ لگا ہوا تھا وہ اس کی آنکھ میں آ کر پیوست ہو گیا، وہ اس کی آنکھ میں آ کر کے پیوست ہو گیا۔ اب سارا ہوس کا جو بھوت تھا وہ اترا، اور اس نے اپنی آنکھوں کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اب وہ لڑکی کے پیچھے نہیں ہے بلکہ اب پیغمبر گرامی اسلام کے پاس آیا، اور اس سے پہلے کہ پیغمبر گرامی اسلام سے کچھ کہتا، فوراً جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہیے کہ جب نامحرم کی طرف نگاہیں پڑیں تو اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو موڑ لیں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ موضع الحیا العینان، حیا کے رہنے کی جگہ عزیزان گرامی کہاں ہے؟ آنکھ ہے۔ جناب سلیمان نے بھی فرمایا موضع الحیا العینان، اور آنکھ حیا کے رہنے کی جگہ عزیزان گرامی آنکھ ہے۔ تو دیکھا کس طریقے سے خداوند عالم نے اسے سزا دی، کس چیز کی سزا دی؟ کہ ایک نامحرم کا تعاقب کر رہا تھا، اور ایک کسی کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا، تو خداوند عالم نے اس کے ساتھ یہ سزا دی۔ ایک درود بھیج دے محمد والا۔ صاحب منتخب التواریخ جو ہے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، بس یہ واقعہ کو بیان کر دوں اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ عزیزان گرامی، وہ نقل کرتے ہیں کہ معتصم کا زمانہ ہے، اور معتصم بادشاہ جانتے ہیں کہ کافی سفاک اور جو ہے ظالم بادشاہ گزرا ہے بنی عباس کے اندر۔ تو اس کا زمانہ ہے، اور اس کے زمانے میں اس کا ایک وزیر ہے جو اس طریقے کی بےہودہ اور غلط حرکتیں کیا کرتا تھا، یعنی چشم چرانی، لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک کرنا، لوگوں کے گھروں میں جھانکنا تاکنا، یہ اس کا کام تھا۔ عزیزان گرامی، اس نے بیچ شہر میں ایک بہت بڑا مکان تعمیر کروایا، یعنی سارے گھروں سے اونچا گھر اس نے اپنا بنوایا۔ تو یاد رکھیے گا، کبھی کبھی اونچے مقامات بھی جو ہے گناہوں کے، اونچے مکانات بھی جو ہے گناہوں کا سبب بنتے ہیں۔ دیکھیے کس طریقے سے سبب بنا ہے۔ تو اس نے ایک بہت ہی بلند مکان بنایا، اور اس کا کام یہ تھا کہ روز شام میں جاتا تھا، اور جانے کے بعد چھت پر چڑھتا تھا اور لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک کیا کرتا تھا، بےہودہ اور بے غیرت حرکت کام کیا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے ایک دن یہ چھت کے اوپر چڑھا، اور جب چھت کے اوپر چڑھا تو جو ہے شام کا وقت تھا، اور اپنے عادت سے مجبور لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک تاجر کے گھر میں جا کر رکی۔ عزیزان گرامی، اچانک اس کی نگاہ ایک تاجر کے گھر میں جا کر رکی، اور اس تاجر کی ایک لڑکی تھی۔ جیسے ہی اس لڑکی کے اوپر اس کی نظر پڑی، وہ بھی
इसी की तरीके से फरिश्ता हुआ और इसने कोशिश ये की कि किसी भी तरीके से ताजिर की लड़की से शादी कर लें, और पैगाम जब भिजवाया तो उसने ताजिर ने ये कह करके मना कर दिया कि ये वजीर शादीशुदा है, मैं अपनी बेटी का अक्द शादीशुदा से नहीं करूँगा। डराया धमकाया सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद ताजिर ने इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी का अक्द वजीर से नहीं करेंगे। इसी कशमकश में, इसी परेशानी के अंदर ये बैठा हुआ था कि एक दिन उसका दोस्त जो है हाजिर हुआ। अल्लाह ना करे कि किसी को ऐसा दोस्त मिले। दोस्त आया और आने के बाद उसने कहा कि बड़ा परेशान हो, बहुत मुस्तरिब हो, क्या बात है? तो उसने पूरी रूदात उसको सुना दी। तो कहा इसमें परेशानी की क्या बात है, इसमें हैरानी की क्या बात है, तुम क्यों हैरान हो, परेशान हो? ऐसा करो कि मुझे 10,000 दिनार दे दो। और तो उसने कहा कि 10,000 दिनार लेकर के तुम क्या करोगे? कहा कि देखो ऐसा है कि मैं इससे 10 गवाह खरीदूंगा, मैं इससे जाली निकाह नामा तैयार करवाऊंगा, और जाली निकाह नामा तैयार करवाने के बाद इस गवाह को ले जाने के बाद काजी के पास पेश करूंगा और तो सारी रुदात पेश करूंगा। तो ये तजवीज़ उसको पसंद आ गई, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि इसका दोस्त इसे मौत के मुंह में पहुंचा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, उसने 10,000 दिनार दिए और उसने 10 लोगों को खरीदा और गवाह बनाया कि देखो काजी के पास तुम्हें जाकर के ये गवाही देनी है कि ताजिर ने अपनी बेटी की शादी वजीर से की थी और अब जो है अपनी बेटी को रुखसत करने से मना कर रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद ये काजी के पास गए तो जाली निकाह नामा पेश किया गया और ये 10 लोगों ने गवाही दी। और जब गवाही दी तो अब काजी ने 10 गवाहों की गवाही की बुनियाद पर और इस जाली निकाह नामे की बुनियाद पर उसने शाही फरमान जारी किया कि ऐसा है कि ताजिर ऐसा है कि तुम अपनी बेटी को वजीर के हवाले कर दो, और अगर तुमने वजीर के हवाले नहीं किया तो तुम्हें सजाएं मिलेंगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये शाही फरमान लेकर के जब वो दाखिल हुआ वजीर के पास, और जब वजीर की खिदमत में पेश किया तो वजीर देख करके मुस्कुराया और बड़ा खुश हुआ अज़ीज़ान गिरामी, और वो नामा लेकर के और वो फरमान लेकर के पहुंचा ताजिर के घर पे। और पहुंचने के बाद कहता है कि दखुल बाब किया। जब ताजिर घर से बाहर निकला तो उसने कहा कि ऐसा है कि मेरी बीवी तेरे घर के अंदर है, मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो। तो ताजिर ने ताज्जुब से पूछा कि तेरी बीवी मेरे घर के अंदर है? कहा हाँ, मेरी बीवी तेरे घर के अंदर है। तो उसने कहा कि जरा बताओ तो तेरी बीवी कौन है? तो उसने कहा कि वो जो तुम्हारी बेटी है वो मेरी बीवी है। तो उसने कहा कि मैंने कब तुम्हारी शादी अपनी बेटी से की है? मैंने कब तुम्हारा अक्द अपनी बेटी से करवाया है जो तुम इस तरीके का दावा पेश कर रहे हो? तो फौरन उसने काजी का जो नामा था उसके सामने पेश किया, और जब अज़ीज़ान गिरामी उसने नामे को पढ़ा है तो सर पकड़ करके बैठ गया है, क्योंकि सारा जाली काम तो हो चुका था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। बादशाह तक उसकी रसाई नहीं, कोई यारो मददगार नहीं। अब वजीर धमकी दे करके गया कि मैं इतने वक्त तक तुम्हें मोहलत देता हूं, अगर तुमने इतने वक्त के अंदर तुमने अपनी बेटी को मेरे घर तक नहीं पहुंचाया तो तुम अपने जिम्मेदार खुद होगे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ताजिर इंसान था, दाव पेश लगाया और लगाने के बाद किसी तरीके से मोतसिम तक रसाई हासिल की। और जब वहां पहुंचा तो पहुंचने के बाद उसने मोतसिम को सारी रुदार सुना दी। तो मोतसिम ने 2 जुमला अर्ज किया, कहा कि याद रखो अगर ये बात झूठी हुई तो मैं बीच शहर में तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, और अगर ये बात सच्ची हुई तो मैं इस पूरे ममलिकत के लिए इबरत का निशान बना दूंगा अपने वजीर को। एक दुरूद भेजते मोहम्मद वाले। इबरत का निशान बना दूंगा मैं अपने इस वजीर को। खैर, उसके जो उसने शिकायत की थी उसके एतबार से मोतसिम ने उन 10 लोगों ने जो गवाही दी थी उनको बुलाया, और बुलाने के बाद सबको अलग अलग उताक में बैठाया, सबको अलग अलग कमरे में बैठाया, और बिठाने के बाद हर किसी से सवाल करता है कि ये बताओ कि ये बताओ कि वजीर और ताजिर की बेटी की शादी कहाँ हुई थी? तो किसी ने कहा बगदाद में हुई थी, किसी ने कहा कि ताजिर के घर पे हुई थी, किसी ने कहा कि वजीर के नए वाले महल में हुई थी। यानी 10 गवाह थे और 10 ने अलग अलग जवाब दिया। फिर उसने सवाल किया कि ये बताओ कि
लड़की का महर क्या था, वजीर ने महर में क्या दिया था, तो किसी ने कहा कि 40 ऊँट दिए थे, किसी ने कहा कि फला यानी कई एकड़ ज़मीन दे दिया था, किसी ने कहा कि इतने सोने के सिक्के दिए थे। यानी जैसे जैसे गवाह की तरफ ये बढ़ रहा था वैसे वैसे इख्तिलाफ होते जा रहे थे। यानी जब सारी मालूमात मुतज़िम ने जब इकट्ठा कर ली और जब ये मालूम ये हो गया कि ताजिर सही कह रहा था, तो अज़ीज़ान गिरामी अब इसने फरमान जारी किया कि ये 10 गवाह झूठे हैं और इन 10 गवाह को बीच शहर के अंदर फांसी दे दी जाए। 10 गवाह को बीच शहर के अंदर तख्ते-दार पर लटका दिया जाए, ताकि आज के बाद कोई भी ये जुर्अत न कर सके कि हमारे ममलिकत के अंदर कोई झूठी गवाही दे। जालिम और सफाक बादशाह है, लेकिन कभी कभी इंसान को उसके खैर से भी इस्तिफादा करना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान के अंदर खैर भी है, शर भी है, मलऊन इंसान है, लेकिन देखें कितना अच्छा उसने पैगाम ये दिया कि आज के बाद हम इबरत का निशान बना देंगे कि कोई भी झूठी गवाही हमारे ममलिकत में न दे। क्या हुआ, 10 लोगों को उसने क्या किया, बीच शहर के अंदर तख्ते-दार पे लटका दिया। और उसके बाद जब काजी ने पूछा कि इस वजीर का क्या किया जाए, क्योंकि आज जो भी फसाद है और जो भी बेगैरती जो इसके अंदर है, जो भी गुनाह के अंदर लोग शरीक हैं, वो उन सब का जिम्मेदार कौन है, ये वजीर है, तो इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तो मोतसिम ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं इसको ऐसी सज़ा दूंगा, ऐसी सज़ा दूंगा कि पूरी ममलिकत इस बात को याद रखेगी। फौरन उसने फरमान जारी किया कि एक गाय को ज़िबा की जाए और उस गाय का खाल उतारा जाए। उसके हुक्म के ऊपर गाय को ज़िबा की गई और गाय को ज़िबा करने के बाद उसका खाल उतारा गया और कहा कि अब इसके अंदर वजीर को बंद कर दिया जाए और ऊपर से खाल को बांध दिया जाए और बांधने के बाद इसे इतना मारा जाए, इतना मारा जाए कि इसका गोश्त और इसकी हड्डी दोनों एक हो। उसने कहा था कि मैं इबरत का निशान बना दूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, उसने यही किया। अज़ीज़ान गिरामी, कि उसने गाय के खाल में उसको बंद किया और बंद करने के बाद लोगों ने उसे इतना मारा कि उसका बदन ले हो गया, यानी उसकी हड्डी और उसका गोश्त दोनों एक हो गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये किस चीज़ की सज़ा है? ये सिर्फ़ और सिर्फ एक चश्म चरानी की सज़ा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये दूसरों के घर में ताक झाँक करने की सज़ा है। अज़ीज़ान गिरामी, दूसरों के नामूस से खिलवाड़ करने की सज़ा थी। अज़ीज़ान गिरामी, जो खुद भी इस सज़ा के अंदर मुब्तला हुआ और उसने अपने साथ साथ 10 लोगों को भी मुब्तला किया। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद ने ये इरशाद फरमाया कि देखो, यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, जब कभी भी तुम्हारी नज़र ना महरम की तरफ पड़े तो फ़ौरन अपनी नज़रों को मोड़ लो। लेकिन आज अज़ीज़ान गिरामी, दुरूद भेज मोहम्मद खुदावंद आलम ने फरमाया कि जब भी तुम्हारी निगाह नामहरम की तरफ पड़े तो फौरन तुम अपनी निगाह को मोड़ लो, अपनी निगाहों को झुका लो। अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम की मुखालिफत ना करो। तो नज़रें झुकाने की तो बहुत दूर की बात है। अज़ीज़ान गिरामी, दुरूद भेज मोहम्मद वाले और बुलंद। तो खुदावंद आलम का फरमान कि अपने नज़रों को झुका लो नामहरमों की तरफ जब निगाह पड़े। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारे माशरे का क्या आलम है। हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होती है तो क्या होता है, वीडियोग्राफी की जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमारे यहाँ वीडियोग्राफी होती है और वीडियोग्राफी ख़वातीन के अंदर की जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम ने मना किया है, यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहों को झुका लो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, वीडियोग्राफी की जा रही है और वीडियोग्राफी करने के बाद दूसरे लोगों को भी दिखाया जा रहा है, दोस्तों को भी दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड भी किया जा रहा है, यूट्यूब पर भी डाला जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये खुदावंद आलम की मुखालिफत करना है,
یہ خداوند عالم کے حکم سے سرپیشی کرنا ہے، یہ خداوند عالم کے حکم سے روگردانی کرنا ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں، میں نہیں بولوں گا، آپ خود بولیے گا کہ خداوند عالم کے حکم سے سرپیشی کا کیا نام ہے، خداوند عالم کے حکم سے روگردانی کا کیا نام ہے، یہ آپ خود بولیں گے، اب میں نہیں بولوں گا۔ عزیزان گرامی، تو اسی لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موضع الحیا العینان، بس ایک روایت سن لیں اور اس کے بعد مصائب اور یہ عبادت تمام۔ عزیزان گرامی، امام نے فرمایا ہے کہ موضع الحیا العینان، آنکھوں میں، یعنی اگر باحیا انسان کو پہچاننا ہے تو اس کی آنکھوں سے پہچانو۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اس کے گفتار سے پہچانو، اور دیکھو کہ اپنے وعدے کے اندر کتنا سچا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے۔ اگر جھوٹا ہے تو انسان باحیا نہیں ہے، اگر اپنے قول میں اگر سچا ہے تو وہ انسان باحیا انسان ہے، اگر اپنے وعدے کا لحاظ رکھتا ہے اور اپنے وعدے کے مطابق عمل انجام دیتا ہے تو وہ انسان باحیا انسان ہے۔ تو عزیزان گرامی، باحیا انسان کی صفت کیا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ باحیا انسان کی خوبی کیا ہے کہ وہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کے اوپر قائم رہتا ہے۔ بس ایک امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ القول الحسن یشر المال وینشئ الاجل وینمی الرزق ویدخل الجنۃ ویحبب الی اہلہ۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ بولنے کی سب سے، یعنی خداوند عالم نے جو نعمت دی ہے وہ نعمت یہ ہے کہ مال میں زیادتی ہوتی ہے عزیزان گرامی، اور موت دور ہوتی ہے، اور کیا بولتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس انسان کو خداوند عالم جنت میں داخل کرتا ہے، اور معاشرے کے لوگ اور گھر کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں عزیزان گرامی۔ تو جب سچ بولنے کے اتنے فوائد ہیں اور جب سچ بولنے کی اتنی جزا خداوند عالم نے دی ہے تو ہم پھر جھوٹ کیوں بولتے ہیں، پھر ہم کسی کی غیبت کیوں کرتے ہیں، پھر ہم کسی کے اوپر تہمت کیوں لگاتے ہیں عزیزان گرامی۔ تو بس میں نے تمام کیا اپنی گفتگو کو، انشاءاللہ کل جو بیان ہوگا وہ یہ کہ انسان کے رفتار میں اور انسان کے کردار میں کس طریقے سے حیا جو ہے شامل حال ہوتی ہے۔ بس آج میں اتنا ہی عرض کر دوں، اور آج 2 محرم ہو گئی ہے عزیزان محترم، اور آج ہمارا مولا اور آقا اپنے خانوادے کے ساتھ اور اپنے اہل حرم کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچ چکی ہیں۔ کربلا کے میدان میں عزیزان گرامی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ چکے ہیں عزیزان گرامی، اس لیے کہ ظہر کی نماز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے بیابان میں انجام دی۔ میرا مولا اور آقا کربلا میں اپنے خانوادوں کے ساتھ پہنچ چکا ہے، اپنے اعزاء اور اقربا، اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچ چکا ہے عزیزان گرامی۔ بس 2 جملے مصائب کے سن لیں کہ صرف اور صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہلے معصوم نہیں ہے کہ جو کربلا کے میدان میں آئے ہیں عزیزان گرامی، اس سے پہلے کئی انبیاء اور کئی اوصیاء کربلا کے میدان سے گزرے ہیں، اور جب بھی میدان سے گزرے ہیں تو خداوند عالم نے ان کے اندر امتحان پیدا کیا ہے، خداوند عالم نے انہیں امتحان میں مبتلا کیا ہے عزیزان گرامی۔ سب سے پہلے نبی جو گزرے ہیں وہ ابو البشر جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب کربلا کے میدان سے گرے ہیں، جب کربلا کے میدان سے جب گزرے ہیں تو عجیب رنج و غم جناب آدم کے اوپر طاری ہوا، اور جناب آدم جب منہ کے بل گرے ہیں، ان کے پیشانی سے جب خون جاری ہوا ہے تو فوراً خداوند عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ خداوند عالم نے کہا اے آدم، تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے جو تم استغفار کر رہے ہو۔ تو کہا معبود پھر یہ کس چیز کی سزا ہے؟ کہا کہ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ وہ زمین ہے کہ جس پر میرے آخری حبیب کا محبوب نواسا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ تو جناب آدم نے پوچھا کہ وہ محبوب تیرا بندہ کون ہے؟ جب خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمد آخری نبی یہ ہمارے محبوب ترین بندوں میں سے ہیں، اور ان کا نواسا حسین ہے جو بے یار و مددگار کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ جناب آدم نے پوچھا کہ یہ محمد کون ہیں، یہ حسین کون ہیں؟
تو خداوند عالم نے فرمایا کہ تمہارے پیشانی میں جو نور ساطع ہوا تھا اور جس نور کو دیکھ کر کے ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، یہ انہی کا نور ہے، اور جس کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے، انہی کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے۔ تو آدم نے کہا کہ انہیں کیوں قتل کیا جائے گا؟ تو خداوند عالم نے فرمایا کہ نظام الہی کو قائم کرنے کے لیے، نظام الہی کو کائنات میں پھیلانے کے لیے یہ محمد کا نواسا، یہ محمد کا دل بند اپنی قربانی پیش کرے گا، اپنے اعزاء و اقربا کی قربانی پیش کرے گا اور اپنے دوستوں کی قربانی پیش کرے گا۔ عزیزان گرامی، کربلا میں ہی نہیں بلکہ روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے جس نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی ہے وہ جناب آدم علیہ السلام ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد سلسلہ بڑھتا ہے، جناب نوح کا گزر ہوتا ہے، اسی امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں، پیشانی سے خون جاری ہوتا ہے، وہی سوال ہوتا ہے، وہی جواب ملتا ہے۔ اس طریقے سے جناب سلیمان پہنچے، جناب ابراہیم پہنچے، جناب اسماعیل پہنچے، اور جب جناب اسماعیل جب پہنچے ہیں اپنی بھیڑ اور بکریوں کو لے کر کے عزیزان گرامی، تو ان کی بھیڑوں نے پانی پینا بند کر دیا اور جناب اسماعیل کے اوپر ایک اضطراب طاری ہوا، اور جب یہ اضطراب طاری ہوا اور جب یہ دیکھا کہ بھیڑ ان کی پانی نہیں پی رہی ہے تو فوراً خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ معبود کئی دن ہو گئے کہ ہمارے جانور فرات کے کنارے جاتے ہیں لیکن فرات کا پانی نہیں پیتے ہیں۔ تو آواز قدرت آئی، اے اسماعیل کیسے یہ جانور پانی پی لیں؟ ارے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں میرے محمد کا نواسا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، بس آخری بات بیان کر دوں کہ جب جنگ صفین سے جب امیر المومنین پلٹ رہے تھے تو اس وقت امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، مولا عباس بھی تھے، محمد حنفیہ بھی تھے، مالک اشتر بھی تھے۔ جنگ صفین سے جب پلٹے ہیں امام علیہ السلام کربلا کے میدان سے ہوتے ہوئے گزرے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جیسے ہی امیر المومنین نے قدم رکھا ہے تو ایک مرتبہ امام نے اپنے امامے کو اتار کو پھینک دیا، اپنی زرہ اتار دی اور اپنے گریبان کو چاک کیا۔ مالک اشتر نے پوچھا مولا کیا بات ہے، آخر یہ رنج و غم کیسا ہے؟ کہا کہ جناب امیر نے فرمایا کہ اے مالک یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے اوپر میرے حسین کا خون حلال جانا جائے گا، یہ وہ زمین ہے کہ جس کے اوپر جناب عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام مالک اشتر فرماتے ہیں کہ مالک اشتر نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرات کے کنارے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی۔ جناب مالک کہتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے کبھی بھی امیر المومنین کو پریشان نہیں دیکھا، کبھی بھی مغموم نہیں دیکھا جس طریقے سے میں نے کربلا میں دیکھا۔ سیدہ کی شہادت ہوئی لیکن اس طریقے سے غمزدہ نہیں دیکھا جس طریقے سے کربلا میں دیکھا۔ میں کہوں گا مالک اشتر بالکل صحیح کہتے ہیں آپ، اس لیے کہ کربلا میں، اس لیے کہ مدینہ میں صرف پیغمبر اسلام کی بیٹی کے دروازے کو جلایا گیا تھا، لیکن کربلا وہ سرزمین ہے کہ جب حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائے گی۔ مدینہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ کی پہلو توڑی گئی، لیکن کربلا وہ ہے کہ جہاں کہیں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی، کہیں پہ قاسم کا لاشا پامال ہوگا، کہیں پہ اون و محمد کا لاشا خون میں غلطہ ہوگا۔ ہاں عزیزان گرامی، اس کے بعد مالک اشتر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد لے جاتے ہیں، ہر مقام پر دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا کڑیل جوان علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرے قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرا حسین اصغر کے لیے پانی طلب کر رہا ہوگا۔ ایک ایک مقام پہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میرے عباس کے شانے کٹیں گے۔ بس ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام، آخری جملہ سن لیں، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام، ایک مرتبہ امیر المومنین ایک اونچائی پر گئے اور اونچائی پہ جانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا واہ حجابا واہ حجابا۔ جیسے ہی یہ ان کلمات کو سنا ہے مالک اشتر نے
ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا مولا ان کلمات کا کیا مطلب ہے؟ امیر المومنین کے آنکھوں سے آنسو ہے عزیزان گرامی ہے، سر کے اوپر کربلا کی خاک ہے، گریبان چاک ہے، کہتے مالک یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میری بیٹی زینب کھڑی ہوگی، کھڑی ہونے کے بعد کہے گی اے پسر سال تو کھڑا دیکھ رہا ہے، ارے میرا مازایا ذبح ہو رہا ہے، ارے مالک یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میری بیٹی اپنے بھیا حسین کو قتل ہوتے ہوئے دیکھی۔ یا رب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بار الہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہے، ہم میں جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی اور ان کی بیماری کو رفع دفع فرما۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں، محمد وآل محمد کا واسطہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے، جناب سیدہ کی شکستہ پہلو کا واسطہ ہے، ان سب کو رزق و روزی عنایت عطا فرما۔ معبود تیرے بارگاہ میں سب سے خاص دعا یہ ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین